پاس جائیں، ایسے بزرگوں کے پاس جائیں جو ولی ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو نیکوکار ہیں، اور جنہوں نے اللہ اللہ کیا ہے، اللہ سے لو لگائی ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے۔ ہم اللہ پاک سے کا ذکر کم کرتے ہیں، لہذا اس کی دعا جو سنی جائے گی وہ اللہ پاک جلد قبول فرمائے گا۔ اللہ کریم کا ان سے وعدہ ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، یہ جب بھی مانگتے ہیں میں ان کو ضرور دیتا ہوں۔ اللہ والوں سے دعا کرائیں، اللہ والوں سے آپ کہیں حضور ہمارے لیے دعا کریں۔ اللہ والوں کی دعاؤں میں برکت ہے، اللہ کے کلام میں برکت ہے۔ مزارات پر جاتے ہیں، مزار والے نہیں دیتے اور مزار والوں سے ہم نہیں مانگتے، ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرے نیک بندے ہیں، ان کی عبادت دعاؤں کا صدقہ ہم پہ رحم کر دے۔ بزرگوں کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا فرمائیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسائل کے حل کے لیے 2 نمبر 4 نمبر 10 نمبر جو ہے 2 نمبریوں کے پاس 10 نمبریوں کے پاس چلے جانا، مال ضائع کرنا، ان سے امیدیں قائم رکھنا، جیسے یہ شف والے لوگ ہیں اور اس طرح کے اور کئی بھنگی چرسی وغیرہ وغیرہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہٹیاں کھولی ہوئی ہیں اور وہاں پر ہمارا آنا جانا ہے، ہم آتے جاتے نہیں ہیں۔ اللہ نے مرد کو ذرا زیادہ عقل دی ہے، عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے، اس لیے عورت کی گواہی آدھی گواہی ہے کہ اگر 2 مرد ہیں تو گواہ دیں، اگر 2 مرد نہیں ہیں تو 1 عورت اور 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں، اس کی عقل کام ہے۔ تو یہ عورتیں چھپ لک کے یہ چلی جاتی ہیں، ایسوں کے پاس پیسے بھی ضائع کر آتی ہیں، مال بھی ضائع کر آتی ہیں، آپ کی جیب سے رات کو پیسے نکالتے ہیں اور صبح پیر صاحب کی ڈیمانڈ پوری کر کے آتی ہیں۔ یہ ٹھگ بازوں کے ہتھے چڑھی ہوئی ہیں، لہذا نظر رکھیں ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اطراف میں کیا ہو رہا ہے۔ پورا نظام ایسے لگتا ہے جادو چلا رہا ہے، اس پہ جادو ہو گیا، اس پہ جادو ہو گیا، استخارہ کرواتے ہیں جی استخارہ کر دیں۔ اب اگلا بندہ کہتا ہے جناب استخارے میں یہ آیا ہے کہ آپ کے ویسے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ پر کوئی جادو نہیں ہے، تعویذ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، جب تک ان کو جادو نہ ٹھوکو، ان کو تعویذ کی بات نہ کرو اور یہ بولو کہ تمہاری بہو نے تعویذ کرائے ہیں، تمہاری جو ہے وہ ساس نے تعویذ کرائے ہیں، تو تب تک قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا۔ اب یہ جادو کہاں سے آ گئے؟ اس وقت سامعین محترم جادو ہے، لیکن یہ بات یاد رکھ لینا کہ اس وقت کوئی پائے کا جادوگر، حالانکہ جادو کفر ہے لیکن پائے کا جادوگر اس وقت بھی نہیں ہے جس کے جادو میں اثر پایا جائے۔ جیسے نیک لوگ جو ہے وہ کرامتوں والے چلے گئے نا، اسی طرح یہ برے لوگ جو جادو کا اثر دکھانے والے تھے وہ بھی اسی طرح عملیات ہیں، عملیات، یہ جو جنات کو قابو کرتے ہیں وغیرہ، یہ بھی ایک شعبہ ہے۔ لیکن میرے بھائیو اس وقت آیا نے بڑے بڑے عامل دیکھے ہیں، کوئی کام کا بندہ نہیں ہے واقعی جس نے جنات کو قابو کیا ہو، موکلات سے بات کرتا ہو اور جنات کے ذریعے مسائل، یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے۔ اللہ والے جو بیٹھے ہیں، جن کی سیرت ہے، جن کی صورت ہے، ان کے پاس خود جائیں اور عورتوں کو مہربانی فرمائیں، روکیں ان کاموں سے، یہ تباہی کر دیتی ہیں، بربادی کر دیتی ہیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آئیے میں عرض جو کر رہا تھا والدین کی کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے، دعائیں کراتے ہیں، منتیں مانتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک یہ مسئلہ ہے۔ اب اولاد ہو گئی تو بھی مسئلہ اولاد ہے، اولاد ہو گئی تو بھی مسئلہ اولاد ہے۔ اولاد بڑی ہے، جوان ہے، اولاد نافرمان ہے، بیٹا منہ پر جو ہے وہ جواب دیتا ہے، بیٹی جو ہے بدتمیزی کرتی ہے، گھر میں ماں کا ادب نہیں ہے، باپ کا ادب نہیں ہے، بیٹا بھی بدتمیز ہے، بیٹی بھی بدتمیز ہے۔ آج کے معاشرے کا یہ المیہ ہے، حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور اسلامی معاشرے میں قرآن ہمیں کہتا ہے فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا، ولا تنہرہما، ماں باپ کو جھڑکنا بھی نہیں ہے، وقل لہما قولا کریما، ماں باپ سے عزت سے بات کرو، تکریم سے بات کرو۔ قرآن تعلیم دیتا ہے کہ ماں باپ کو اف مت بولو، ماں باپ کو جھڑکو مت، ماں باپ کے ساتھ غلط بات مت کرو، بلکہ عزت کا لہجہ رکھو، تو نہیں بولا کرو، ماں باپ کو تساں بولا کرو، آپ بولا کرو، ہاں کے آدھیں اے نہ بولا کرو، ماں باپ کو جی جی کر کے بولا کرو۔ جب بیٹھے اگر چارپائی ہے تو پینتی کی طرف بیٹھ جاؤ، اگر کبھی ماں باپ کا دل خوش زیادہ کرنا ہے قدموں میں بیٹھ جاؤ، وہ آپ کو اوپر بٹھا دیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ رویہ اچھا رکھو، ماں باپ کی عزت کرو۔ اگر گھر میں کوئی تلخی ہے بھی صحیح، رشتہ داروں کے سامنے، دوستوں کے سامنے، باپ کے بھائی، ماں کے بھائیوں یا رشتہ داروں کے سامنے ایسی عزت کرو ان کو تانا نہ ملے تمہارا بیٹا بدتمیز ہے، تمہاری بیٹی بدتمیز ہے۔ یہ رویے تب قائم ہوتے ہیں جب ہم سمجھدار ہوتے ہیں، اور سمجھدار بندہ کب ہوتا ہے؟ ایک جسم کی گروتھ ہے، جسم کی گروتھ
जिस्म की जो ग्रोथ है वो बढ़ती रहती है। 10 साल में जिस्म की बनावट और होती है, 15 साल में और होती है, 20 साल में और होती है। मुझे पता नहीं है जिस्म कब तक जो है ये ग्रोथ करता है, परवरिश पाता है, लेकिन जो इंसान का अकल है ना, ये 40 साल तक परवरिश पाता रहता है। 40 साल में जाकर इंसान का अकल पुख्ता होता है। फिर याद आता है मैंने 20 साल में जो किया था वो कितना गलत था, मैंने 30 साल की उम्र में जो किया था वो कितना गलत था। तो मेरे भाइयों, फिर याद आते हैं वो लम्हात कि मैंने बाप का दिल दुखाया था, मैंने बड़ा गलत किया था। आज बचपना है, दोस्त दोस्त को गालियां दे देता है, अगले घंटे एक हो जाते हैं, लड़ाई गरेबान तक आ जाती है, 2-3 दिनों के बाद फिर दोस्तियां कायम हो जाती हैं। ये बचकाना मामलात हैं, लेकिन जब बड़े लोग हैं वो बात को